اچھا جی، یہ ہمارے پاس ہے دریا چناب، جو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ انڈیا کے ہماچل پردیش کے اندر دو دریا ہیں، وہاں سے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چندرا ریور اور ٹینڈنی، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ جموں کشمیر کے اندر داخل ہوتا ہے، جو زیر انتظام ہے اس ٹائم انڈیا کے۔ وہاں انہوں نے اس کے اوپر دو ڈیم بنائے ہوئے ہیں، سالاح ڈیم اور دوسرا بغلیار ڈیم ہے، ٹھیک ہے، وہاں اس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جو پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے یہ پاکستان میں سیال کوٹ میں داخل ہوتا ہے، اور سیال کوٹ میں تباہی بھی انہوں نے اسی طریقے سے مچائی تھی، اور سب سے آپ نے دیکھا تھا سیال کوٹ تقریباً ڈوب گیا تھا۔ یہ مرالا ہیڈ ورکس ہے پاکستان میں جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، خان کی سے ہوتا ہوا پھر یہ آگے آتا ہے نیچے چنیوٹ والی سائڈ پہ، چنیوٹ والی سائڈ سے پھر یہ تریمو براجز کی طرف، یہاں پر جہلم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ایریا ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ یہاں پر اس کا جو مین ہے، یہ صدرن پنجاب والی سائڈ پہ ٹریول کرتا ہے اور ملتان کے ایریا سے گزرتا ہے۔ ملتان میں یہ جلال پور والی سائڈ، شوجہ آباد والی سائڈ، اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہوا شریف سے ہوتا ہوا یہ نیچے سندھ والی سائڈ پہ ٹریول کرتا ہے، پنج ند میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، تب یہ مطلب ایک ہی دریا سندھ بن چکا ہوتا ہے۔ پھر یہ سکھر کے قریب سے ہوتا ہوا کراچی کے قریب پھر یہ بحر عرب کے اندر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ شہروں کے اندر اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور یہ تباہی اس اوور فلو کی وجہ سے پانی کی زیادتی بھی بہت تھی، کیونکہ گلیشیئرز اس دفعہ پگھلے ہیں۔ تو میں نے لاسٹ ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا، وہ جیسے لانینا والا ایک ایفیکٹ تھا، جس کی وجہ سے نا کسی جگہ پر بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ ٹھنڈ اور موسم کے نا مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بیسیکلی گلیشیئرز بہت زیادہ پگھلے ہیں، اور ان گلیشیئرز کی وجہ سے وبائی امراض پھوٹنے کا بھی ڈر ہے، کیونکہ یہ بہت سارے پرانے جیسے کہا جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں سال سے پڑے ہوئے گلیشیئرز ہیں، ان کی وہ پگھلے ہیں، تو نئے جراثیم اور نئی بیماریاں بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو فینومینا یوں دیکھا گیا ہے کہ اسی سال ہی یا اس کے قریب بہت زیادہ ٹھنڈ بھی پڑتی ہے، یہ گلیشیئرز دوبارہ بنتے ہیں، یعنی کہ ہمیں آنے والے وقت میں کچھ وبائی امراض اور بہت زیادہ ٹھنڈ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر سے مطلب جس آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ ڈینگی وغیرہ ٹائپ اس طرح کے کئی وائرسز بھی آ سکتے ہیں، اور پھر آنے والے وقت میں ٹھنڈ اور ٹھنڈ کے دوران بھی کافی سارے انفیکشنز پھوٹ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے تیار رہنا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہتر طریقے سے ان سے نمٹنے کا ہمیں طاقت دے، عقل دے، شعور دے، اور ہماری حکومت کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن دے، تاکہ وہ ہمارے عوام کے ساتھ کچھ بہتری کر سکیں۔